بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ سامعین گرامی قدر، مومنین کرام اور ناظرین محترم، آج کا ہمارا عنوان ایک ایسا صحیفہ ہے جس صحیفے کی وجہ سے آج تک علم والے ایک سند رکھتے ہیں۔ علم والوں کو ناز ہے کہ اگر وہ کوئی گفتگو اچھی کرتے ہیں تو وہ بڑے فخر سے ایک حوالہ پیش کرتے ہیں، اور اس حوالے کو اگر پیش کر دیا جائے تو آپ کی بات میں وزن بھی پیدا ہو جاتا ہے اور دلیل قائم ہو جاتی ہے۔ کیا کہنے اس زبان معجز نما کے کہ جسے لسان اللہ کہا گیا، یعنی کہ حضرت علی ابن ابی طالب کے خطبات اور خطوط کا مجموعہ نہج البلاغہ۔ جی ہاں، نہج البلاغہ کی اہمیت ہر دور میں رہی ہے، اور مجھے یقین ہے، بلکہ ہم سب کو ہی یقین ہے کہ تا قیامت اس کی ضرورت اور اہمیت میں کسی طور بھی کمی نہیں آئے گی۔ نہج البلاغہ کا کلام حکمت کے موتیوں سے لبریز ہے، جا بجا اس میں حکمت ہے، جا بجا اس میں معرفت کا نور ہے، جا بجا اس میں ہدایتیں موجود ہیں۔ انسان اگر کوشش کرے کہ رب کی جانب اپنی لو لگائے، انسان اگر چاہے کہ وہ اپنی زندگی میں سدھار لے کے آئے، تو اسے چاہیے کہ وہ نہج البلاغہ سے ضرور رجوع کرے۔ قرآن کریم ایک مسلم ایسی حقیقت کا نام ہے جس میں سراسر ہر خشک و تر کا علم ہے، لیکن اگر کوئی شخص قاصر ہو کہ اس کی تشریح کو صحیح طور سے سمجھ سکے کہ ہم نے قرآن سے کیا کچھ سیکھنا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ نہج البلاغہ پڑھے۔ صرف پڑھنا ہی ضروری نہیں، بلکہ اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ نوجوانوں کے لیے مشورہ ہے کہ وہ علماء کرام سے رابطہ رکھیں اور ان سے کچھ نہ کچھ نہج البلاغہ کے حوالے سے بات چیت میں ان سے سیکھتے رہا کریں۔ یہاں آج ہماری اس نشست میں کوشش یہ ہوگی کہ آپ لوگوں تک تھوڑی بہت آگہی اور اہمیت کا حوالہ ہم پیش کر سکیں۔ نہج البلاغہ کا آغاز خطبہ توحید سے ہوتا ہے، اور اس میں محض خطبہ توحید میں صرف اور صرف توحید کی ان اہمیتوں کو اجاگر نہیں کیا گیا کہ جن کو بشر سمجھنے سے قاصر ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تخلیق کائنات پر اس توحید کے کیا اثرات ہیں، پھر تمام نبیوں کے مبعوث ہونے پر اس کا کیا اثر ہے۔ تو معلوم ہوا توحید کا مخلوق سے کیا تعلق اور ربط ہے۔ اس کو خطبہ نمبر 1 میں نہج البلاغہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے واضح کیا ہے۔ کیا کہنے اس صاحب کتاب علی ابن ابی طالب کے کہ جنہوں نے نہج البلاغہ میں ایک مقام پہ فرمایا، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ کیا کہنے اس قول کے کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ، اور پھر مزید بیان فرماتے ہیں کہ انسان کا کردار اس کی زبان کے نیچے موجود ہے۔ ہم اگر اپنی عام زندگی میں جہاں ہم بہت سی زندگی گزارنے کی مہارتوں کو سیکھتے ہیں، وہیں پر اگر ہم دیکھیں تو کمیونیکیشن سکلز، بولنے کی قوتیں، بولنے کی مہارتیں جس شخص کے پاس ہیں، وہ اپنے کریئر کو بہت زیادہ سٹرونگ کر لیتا ہے، اور اس کے لیے روزگار کے کئی مواقع سامنے آتے ہیں۔ اور خصوصی طور سے دیکھا یہ جاتا ہے جب بھی آپ کسی منصب پر فائز ہوتے ہیں تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ بولنے والا بولتا کیا ہے۔ تو کیا کہنے اس امام کے کہ جس کی بصیرت تا قیامت اس نظر کی حامل تھی کہ وہ دیکھ رہی ہے کہ مخلوق کو کس کس بات کی ضرورت ہے۔ آج کا یہ دور کمیونیکیشن سکلز کا دور ہے، جس میں آپ کے سافٹ سکلز بھی دیکھے جاتے ہیں، جس میں آپ کے ہارڈ سکلز بھی دیکھے جاتے ہیں۔ اور اگر ان سکلز کو آپ نے بہتر کرنا ہے تو بہت سے لوگ یوٹیوب سے رجوع کرتے ہیں اور وہاں سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹریننگ دی جاتی ہیں جس میں بولنے کی مہارتیں سکھائی جاتی ہیں، لیکن کیا کہنے اس شخص کے کہ جو نہج البلاغہ سے بولنے کا ڈھنگ سیکھ لے، کیونکہ نہج البلاغہ میں بیان یہ ہو رہا ہے بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ معنی اس کا یہ ہے کہ انسان اگر علم رکھے گا تو وہ جب بولے گا تو وہ اپنے علم کو ظاہر کرے گا، اور سننے والے کو یہ احساس ہوگا کہ بولنے والا سوچ کے بول رہا ہے، جان کے بول رہا ہے، جانچ کے بول رہا ہے۔
تو جو شخص چاہے کہ وہ اپنی زندگی کو بہترین مہارتوں سے فیضیاب کرے، اسے چاہیے کہ وہ نہج البلاغہ سے رجوع کرے۔ میں نے جیسے کہ گفتگو کے ابتدا میں ذکر کیا ہے خطبہ توحید کا، جس سے نہج البلاغہ کا آغاز ہوتا ہے، اس خطبے میں امام عالی مقام ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھیے توحید کا تعلق مخلوق کے ساتھ کیا ہے، اور اس توحید کے تعلق کو سمجھانے کے لیے علی علیہ السلام نے تمام ان مرحلوں کو واضح کیا ہے کہ جو مرحلے انسان کو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یقیناً علی ایسے اللہ والے ہیں جو جانتے ہیں کہ اللہ تک کیسے پہنچانا ہے۔ یہی تو اس کتاب کا معجزہ ہے کہ آج بھی اگر اس کتاب کو پڑھا جائے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ انسان واقعی کسی ایسے سے کچھ سیکھ رہا ہے جو واقعی وہاں کا ہے جہاں ہر انسان کا پہنچ جانا اس کی کامیابی کی دلیل ہوگا۔ خطبہ توحید میں ایک مقام آتا ہے کہ جہاں علی علیہ السلام واضح کر رہے ہیں کہ اس کی جانب اشارہ نہیں کیا جا سکتا، وہ اشاروں سے ماورا ہے، وہ تفصیلات سے ماورا ہے، وہ تفسیروں سے ماورا ہے، ہاں مگر وہ تصدیق کا قائل ہے، وہ یقین کا قائل ہے، وہ معرفت کا قائل ہے۔ معرفت جس انسان کو حاصل ہو جائے وہ حقیقتاً تصدیق کی منزل پہ ہوتا ہے۔ تصدیق کی منزل ہی یقین کی منزل ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تمام لوگ اگر نہج البلاغہ سے اصلاح حاصل کرنا شروع کریں تو ہم پر واضح ہوگا کہ توحید فقط اللہ کو ایک مان لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ توحید اللہ کے رائج کردہ نظام پر صحیح طور سے چلنے کا نام ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ اللہ کی باتیں کون بتائے گا؟ کوئی ایسا ہی بتائے گا نا، جو آئے تو اللہ کے گھر میں آئے، جو آئے تو لسان اللہ کہلائے، جو آتے ہی کہے یا رسول اللہ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں۔ کیا کہنے اس علی ابن ابی طالب کے کہ جس نے ہر مقام پر علم کے در انسانیت پر بات کیے۔ آج بھی دنیا کے مفکرین نے، دانشوروں نے جب نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا تو انہیں احساس ہوا کہ اتنی گہری بصیرت کائنات کی خلقت پر علی ابن ابی طالب نے رکھی ہے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ علی کے سامنے ہی کائنات بنی ہو۔ یہی تو معجزہ ہے کہ آج بھی نہج البلاغہ کے ایک ایک خطبے کا اگر آپ ایک ایک لفظ پڑھیں تو آپ کو اس میں علی ابن ابی طالب کا کائنات کے حوالے سے مشاہدہ ملے گا۔ یہی تو اس کتاب کا کمال ہے۔ میں تو مشورہ دینا چاہوں گا نوجوان نسل کو کہ نوجوان نسل نہج البلاغہ کو اپنے معمول میں شامل کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ بیٹھ کے ایک ہی بار میں آپ تمام کی تمام کتاب کو پڑھ لیں۔ کوشش یہ کریں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں، اور پھر یہ بھی کوشش کریں کہ جو آپ کے قریب میں علماء کرام موجود ہوں ان سے رجوع کریں۔ رجوع جو کہ بہت ضروری ہے علماء کرام سے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اصلاح ملتی رہتی ہے، نصیحت ملتی رہتی ہے، مشورہ ملتا رہتا ہے، کیونکہ انسان کا کام ہے نصیحت دینا، مشورہ دینا، اور ان مشوروں پر انسان کو عمل پیرا کسی حد تک ہونا بھی چاہیے۔ لیکن جو ہدایت ہے، ہدایت سراسر معصوم سے منسوب ہے۔ معصوم نبوتوں نے ہدایت کے نظام کو جاری رکھا، اور اس کے بعد معصوم امامتوں نے تا قیامت ہدایتوں کے نظام کو جاری رکھا ہوا ہے۔ جب تک معصوم امام مخلوق کے سامنے ظاہر رہے تب تک انہوں نے اپنی زبان کے ذریعے سے مخلوق تک وہ علم پہنچایا ہے کہ جس میں معرفت الہیہ موجود تھی۔ لیکن جیسے ہی امامتوں نے پردہ فرمایا تو امامتوں نے پردہ فرمانے سے پہلے مخلوق کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا سبب چھوڑا کہ جس کے ذریعے سے مخلوق تک علم کی رسائی ہوتی رہے۔ اسی لیے معصومین علیہ السلام نے اپنے احباب کے ذریعے، اپنے اصحاب کے ذریعے اور کسی نہ کسی کتاب کے ذریعے
کوشش یہ کی کہ مومنین کرام تک حق کا راستہ پہنچتا رہے۔ تو ہمیں شکر بجا لانا چاہیے کہ آج اگر ہم اپنے موبائل کی ایپ میں بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں، اگر ہم گوگل کے ذریعے سے بھی مدد لے لیں تو ہمیں وہاں سے معاونت مل جاتی ہے نہج البلاغہ کو حاصل کرنے کی۔ تو کوشش بس یہ کرنی ہے کہ اپنے اندر طلب بیدار کرنی ہے، اور جب طلب بیدار ہوگی تو پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ جب آپ طلب کرتے ہیں کسی شے کی تو پھر کائنات میں جو اسباب ہیں وہ آپ کے سامنے آنا شروع ہوتے ہیں۔ تو کیوں نہ کسی ایسے کے بتائے ہوئے پہ چلا جائے جس نے اپنی تمام زندگی اللہ اللہ کرتے گزار دی ہو، اور ایسا اللہ اللہ علی نے کروایا کہ آج زمانے میں علی علی ہو رہا ہے۔ قول علی جسے قوالی کہا جاتا ہے اس میں بھی علی علی ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کی منشا ہے جس نے اس کے ذکر کو بلند کیا، اب وہ اس کے ذکر کو بلند کر رہا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ علی نے تا حیات اللہ اللہ کیا، اب اللہ یہ چاہتا ہے کہ علی علی زمین پر ہو۔ اسی لیے صوفیاء نے اپنے طرز سے کیا، اولیاء نے اپنے طرز سے کیا، انسان اپنی طرز سے کر رہے ہیں۔ محاذوں پر اگر افواج کو ضرورت ہے وہ اپنے طور سے اپنے جذبات کو بڑھانے کے لیے علی علی کر رہے ہیں، لیکن دیکھیے کوشش یہ کرنی ہے کہ علی کو صرف ماننا نہیں ہے، علی کی بھی ماننی ہے۔ نہج البلاغہ سے رجوع کرنا ہم سب پر لازم ہونا چاہیے۔ نہج البلاغہ آج بھی ایک ایسی حیثیت رکھتی ہے کہ ہم جب چاہیں تو علی سے گفتگو کرنے کا موقع نہج البلاغہ کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، کون نہیں چاہے گا کہ امام سے گفتگو کرے؟ اور دیکھیے جو عوام ہے وہ اگر امام سے گفتگو کرنا چاہے تو کیا کہنے، اس کا اگر سبب اسے مل جائے تو یہ ایک بہت بڑی غنیمت ہے۔ تو ہمارے پاس نہج البلاغہ کی صورت میں غنیمت موجود ہے، ایک نعمت موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خطبوں کو اس طرح سے پڑھیں کہ کوشش کریں کہ جو شے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم کسی عالم سے اس حوالے سے رجوع کریں، اور کچھ الفاظ کے معنی جو ہیں اگر ہم نہیں سمجھ پا رہے تو اس معنی کو ہم لوگ جو ہیں ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اب تو بہت سے وسیلے ہیں ہمارے پاس، اور کوشش کریں کہ لغت آپ کے گھر میں ہو۔ دیکھیے آپ کے لیے جو ہمارے اس وقت محترم سننے والے ہیں ان کے لیے آج کی اس نشست میں ہمارا پیغام ہی خصوصی طور سے یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے معمول میں ان اشیاء کو شامل کرنا ہے جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے مومنین تک پہنچائی ہے۔ دنیا فیض حاصل کر رہی ہے۔ آج تک دنیا حیران ہے کہ کسی نے علی سے اقامت کہنے سے پہلے ہی پوچھا، یا علی کون سے جانور انڈا دیتے ہیں، کون سے بچہ دیتے ہیں؟ علی ابن ابی طالب نے لمحوں میں ان کے جواب کو سمیٹ کر بتا دیا، کہا جن کے کان اندر ہیں وہ انڈا دیتے ہیں، جن کے باہر ہیں وہ بچہ دیتے ہیں۔ آج بھی سائنس پریشان ہے، آج بھی سمندروں کی گہرائیوں میں جا کر کے دیکھا جا رہا ہے، آج بھی فضاؤں میں اڑ کر تحقیق کی جا رہی ہے کہ کوئی تو اس جواب کی رد ملے، لیکن کوئی اس کی رد نہیں لا سکتا، کیونکہ کہا ہوا لسان اللہ کا ہے، اللہ کی کائنات ہے، اور لسان اللہ کا کہا ہوا حق ہے، اور تا قیامت حق رہے گا۔ مگر اس حق کو محسوس کیجئے۔ جب آپ اس حق کو محسوس کریں گے تو اس حق سے ہی آپ کو حق کا وہ راستہ ملے گا جو نبوت تک پہنچتا ہے، جو توحید تک پہنچتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ تلک رسائی کرے اور معرفت کی اپنی پرواز کو اس مقام پہ لے کے جائے جہاں اللہ اپنی مخلوق کو دیکھنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ نہج البلاغہ سے رجوع کرے۔ میرا بھی یہ مشورہ ہے، اور میں بھی اپنی زندگی میں کوشش کرتا ہوں کہ جب کبھی کوئی ایسی پریشانی ہے یا کوئی ایسا مشکل مرحلہ ہے جس سے میں نہیں نکل پا رہا تو میں خود بھی نہج البلاغہ جیسی کتاب سے رجوع کرتا ہوں۔ تو میں آپ سب کو بھی اس حوالے سے کہوں گا کہ آپ بھی رجوع کریں۔ جہاں تک آپ دلائل کی بات، کیونکہ دلائل کی طلب ہونے لگتی ہے، اور علی کا ذکر ہے بھی ایسا کہ بہت سے لوگ سوچنے لگ جاتے ہیں، تو سوچ کے امراض کا علاج اگر کسی کو چاہیے
تو شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھی، اور اس میں انہوں نے صاف لفظوں میں لکھا کہ اتنا علی کی شان نہیں بیان کی گئی جتنا علی کے خلاف بیان کیا گیا، اور انہوں نے کہا علی اور اولاد علی کے فضائل کو جتنا انسان نے چھپایا اتنا رحمان نے اسے ظاہر کیا۔ یہی سبب ہے کہ دنیا نے کتابوں کو جلایا، دنیا نے ان لوگوں کو قتل کیا، ان کو شہید کیا جو علی اور اولاد علی سے محبت رکھتے تھے، لیکن آج بھی محبت علی قائم ہے، آج بھی لوگ علی سے محبت کرتے ہیں، ہر کوئی اپنے طور سے کرتا ہے، لیکن دیکھیے جس سے محبت کی جائے تو اس سے مکالمے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اب مشورہ میرا یہی ہے آپ تمام کو کہ جو شخص بھی چاہے کہ علی سے مکالمہ کرے، اسے چاہیے کہ وہ نہج البلاغہ سے رجوع کرے، اور جب آپ نہج البلاغہ سے رجوع کریں گے تو آپ سمجھیے گا کہ بس آپ کی معرفتوں کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ مجھے یعنی کہ طه عباس نقوی کو اجازت دیجیے، اگلے ایک اور نشست کے ساتھ آپ سے ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔